بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام حسن، کنیت ابو سعید اور والد کا نام یسار تھا۔ ان کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی۔ سن 20 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیے۔ قرآن کے بڑے عالم اور درس قرآن میں بڑے ماہر تھے اور کبار تابعین میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غیر صحابی کو حسن سے زیادہ صحابہ رسول سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری علوم ظاہری میں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کا اصل جوہر علم باطن اور تصوف تھا، جس کی وجہ سے قوت ایمانی، واعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ہلاکت سے بچائے۔ تصوف کی تمام نہریں انہی کا سرچشمہ ہیں۔ تصوف کے اکثر سلسلے آپ کے واسطے سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔ سلاطین و امراء اور سیاست سے دور رہتے تھے، لیکن ضرورت پر حجاج کے سامنے بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ سن 110 ہجری میں جمعے کی رات میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا بنوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انصاریوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ اس کھانے میں سے 180 آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ طبرانی کبیر کی روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، حاجی پر قربانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ بھی کر لے، تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے، جو بھی اسے میسر ہو۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 کی تفسیر میں ہے۔ فائدہ: جو شخص حج کے زمانے میں احرام باندھ کر مکہ جائے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کرے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، اہل و عیال کے لیے دعا۔ نیک بندے اپنی اولاد کے لیے کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ سورہ فرقان آیت نمبر 74 کی تفسیر میں موجود ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔